कुदरत का इंसाफ बड़ा जबरदस्त होता है। यूरेनियस हाउस चेंज कर रहा है 2 जून को और टॉरस में आ रहा है। टॉरस पैसों का और यूरेनियस एक इनकलाब लेकर आएगा। पेपर करेंसी खत्म, डिजिटल करेंसी, अरब खरबपति फकीरपति होंगे। कुदरत का निजाम है ना, ये होगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। खुशामदीद सियासत और नजूम के ऊपर। आज फिर भी प्लैनेटरी कंडीशंस की बात करेंगे। प्लैनेटरी कंडीशंस बड़ी ही इंटरेस्टिंग होने आगे जा रही है। और पाकिस्तान में तो पीटीआई का वो हाल हो रहा है जैसे पुराने जमाने में हिंदुस्तान में शूदर के साथ हुआ करता था। खैर उनके साथ आज भी वैसे ही होता है। अब उन्होंने वहाँ पे मुसलमानों को भी शूदर समझ लिया है, उनके साथ भी ऐसे ही हालात हो रहे हैं। और पीटीआई के साथ बिल्कुल सेम वैसे ही हो रहा है जैसे कि हिंदुस्तान में भारत में शूदरों के साथ हुआ करता था। इलेक्शन, तुम्हारी इतनी मजाल कि तुम इलेक्शन में पेपर जमा कराओ, वो यार हिसाब हो रहा है जैसे वहां पे शूदर को कोई नहीं था राइट कि वो कुछ कर सकते हैं। इसी तरह पीटीआई के साथ भी यहाँ पे हो रहा है। 2023 में हो रहा है और वो जो बातें कर रही हैं जिनकी अवाम में कोई सेक नहीं है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सूरत हाल है। अब जो प्लैनेटरी कंडीशन है, जुपिटर बस थोड़े दिन रह गए हैं, सीधा होने वाला है। और सन जो है स्कॉर्पियो से निकलकर सैजिटेरियस में आ गया है। और सैजिटेरियस में पीटीआई के जो है 4th हाउस बनता है। पीटीआई का जो विर्गो एसेंडेंट है उसे वहां पर 72 हाउस में आया है। और उनके जो एक्स चेयरमैन थे इमरान खान साहब, उनके 3rd हाउस में है जहां पर उसने अच्छे खासे बिंदु दिए हुए हैं। तो अच्छी खबरें आपको 16 के बाद से उनके बारे में सुनने को मिल रही हैं। अब आगे जो प्लैनेटरी कंडीशंस बहुत बड़े लेवल के ऊपर चेंज होने वाली है। यूरेनस एक बहुत बड़ा प्लैनेट है। यूरेनस का कंजक्शंस है जुपिटर के साथ। गालिबन जुपिटर के साथ जो कंजक्शंस है वो है मेरे ख्याल अप्रैल में है। और वो अप्रैल में कंजक्शंस है। अब जाहिर बात है आइस का मसला है तो थोड़ी चीज़ें भूल भी जाती हैं। तो ये जो कंजक्शंस है एक तो जून में वो निकल रहा है और ये अप्रैल में 20 अप्रैल को जुपिटर और यूरेनस का कंजक्शंस है। और यूरेनस जो है वो निकल रहा है 2 जून को, 2 से 3 जून को वो निकल रहा है। अब यूरेनस एक बहुत बड़ा प्लेनेट, इनकलाबी प्लेनेट। अगर आप कहें कि यूरेनस एक इनकलाबी प्लेनेट है तो इसमें कोई शक नहीं है कि वाकई वो एक इनकलाबी प्लेनेट है। क्योंकि जब बगावत का कारक भी माना जाता है यूरेनस को, खिलाफ वर्दियों के खिलाफ, जो हमारे पाकिस्तान में हो रहा है आजकल, आप देखेंगे बड़ी जल्दी इसके बारे में बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। नई सोच लेके आता है, नई तख्लीक लेकर आता है। पाकिस्तान में एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, वो बड़ी जबरदस्त पाकिस्तानी चार्ट में है, बड़ा इंटरेस्टिंग चार्ट है। किसी भी चार्ट में, चाहे वो आम आदमी हो या कंट्री हो, उसका सेम कुछ इस तरह ही होता है कि जब कैरियर देखा जाता है तो 10वां घर देखा था और कहा जाता है कि 10वें घर के पॉइंट थोड़े कम होने चाहिए 11वें घर से, और 11वें से 12वें घर के पॉइंट भी कम होने चाहिए और दूसरे घर के पॉइंट बहुत ज्यादा होना चाहिए। और इनके भी पाकिस्तान के कैरियर का जो मालिक कैप्रिकॉर्न है 24 है, और इनकम का जो मालिक है वो 30 है, और खर्चे के मालिक भी 30 है, और लेकिन दूसरा घर के मालिक 36 है। हैरानगी होती है कि पाकिस्तान के पास पैसा भी आता है, ढेर सारा पैसा आता है, वो जाता कहां पे, इसकी समझ आज तक नहीं है। उसका तोड़ जो है अब यूरेनस करने आ रहा है आगे, वो बड़ा इंटरेस्टिंग सूरत हाल है। क्योंकि दूसरा घर टॉरस का है जो फलक का इनकम का घर है, बोलने का घर है, खाने पीने का घर है। यूरेनस वहां आ रहा है। जुपिटर का कंजक्शंस में, क्योंकि जुपिटर ने भी टॉरस में चले जाना है और यूरेनस ने भी टॉरस में चले जाना है। जुपिटर दूसरे घर का कारक माना जाता है और यूरेनस वहां पे आना, क्योंकि इनकलाबी सूरत हाल तो लेके आएगा। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है कि पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम गरीब से गरीब तर होती चली गई है, और पाकिस्तान में हुक्मरान जो है अमीर से अमीर तर होते चले गए। जो कभी फटफटिया पे आते थे
وہ آپ تو جہازوں کی بات کرتے ہیں. اور یہاں میڈیا کے بھی صورت حال کچھ ایسی ہے. ہماری میڈیا والے بھی آج سے 20-25 سال پہلے کے چلے جائیں تو وہ بھی پھٹی ہوئی موٹر سائیکل کے اوپر آیا کرتے تھے. آج وہ جہازوں کی بات کرتے ہیں جن کے بعد بہت ڈھیر سارا پیسہ تھا نا یورین سے. اب یہ دیکھ لیں پیپر کرنسی کو زوال آنے والا ہے, ڈیجیٹل کرنسی آنے والی ہے. جو آج بڑے ارب خرب پتی بنے ہوئے نا 1 سیکنڈ میں غریب ہو جائیں گے. 1 سیکنڈ کے اندر نظام کچھ ایسا آنے والا ہے اور منہ دیکھتے رہ جائیں گے, کچھ بھی نہیں کر سکتے. یہ ہونے جائے گا. یورینس نے یہ ٹورس میں کر کے چھوڑنا ہے. اور آپ دیکھیں گے جو آج بہت ارب پتی بڑے جگہ پیسہ پھنسا کے بیٹھے ہوئے ہیں بیرون ملک میں, وہ کس طرح زیرو ہوں گے. یہ قدرت کا انتقام نہیں تو اور کیا ہی ہے. ان کو انہی سے مار دیا جائے گا. جس کو جس سے زیادہ پیار ہوتا ہے اسی سے مارا جاتا ہے. اب صورتحال بڑی انٹرسٹنگ ہے. پاکستان میں الیکشن جو ہے 8 فروری اناؤنس ہے. سیپٹمبر سیدھا ہو چکا ہے, جوپیٹر سیدھا ہونے والا ہے. پی ٹی آئی شودر جماعت ہے جس کو الیکشن کا بندہ ان کا اگر غلطی سے پیپر جمع کرانے چلا جاتا ہے تو وہ پولیس پہلے پہنچی ہوتی ہے. اچھا پولیس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے, وہ پکڑنے چلی جاتی ہے کیونکہ مارس کمبسٹ ہے نا. اب مارس کیونکہ خان صاحب کا مارس بائی برتھ بھی سیکرٹریز پہ ہی ہے, لیکن مارس سے وہاں بے شک بندو کم تھی, لیکن مارس تیسرے گھر میں سٹرونگ بہت مانا جاتا ہے, بہت زیادہ سٹرونگ مانا جاتا ہے. تو یہاں پہ صورتحال جو ابھی لگ رہی ہے آپ کو, کیونکہ ہمارے طاقتور شخصیت جو ہیں چیف آرمی اسٹاف امریکہ کا دورہ بھی کر رہے ہیں, تو چیزیں بدلنے والی ہیں. یہ میں آپ کو بتاتا ہوں جن کے لیے آج بڑا اچھا ہو رہا ہے نا, کل صورتحال کافی حد تک بگڑنے والی ہے کیونکہ الیکشن میں بھی کافی دن ہے. کیونکہ جوپیٹر ہے تو پہلی کوئی سیدھا ہو جانا ہے اور 1 مہینہ بہت کچھ ہوگا. سن نے کیپریکون میں بھی چلا جانا ہے. چیزیں بڑی تیزی کے ساتھ بدلنے جائیں گی اور دنیا کے حالات بڑی تیزی کے ساتھ. ہمارا اثر جو ہے وہ امریکہ میں بھی دیکھنے کو ملا ہے. وہاں پہ جو بائیڈن صاحب جو ہیں کیا نام ہے, انہوں نے وہاں پہ لا کے ٹرمپ صاحب کو اس اسٹیٹ میں جا کے نااہل کروایا جہاں پہ ان کی چلتی تھی. باقی کافی اسٹیٹ میں وہاں انکار ہوتا رہتا, لیکن وہاں پاکستان کا اثر امریکہ پہ بھی ہے. آگ وہاں تک پہنچے گی, چیزیں بہت زیادہ ہوں گی. آج وہاں پہ بھی پھنس گئے ہیں عدالت کے تھرو اور یہاں پہ بھی عدالت کے تھرو. ماشاءاللہ ہمارے یہاں پہ تو کچھ جج ہی کچھ ایسے ہیں, جج کے آنا بھی محل توہین ہوگی. تو صورتحال جو ہے وہ بڑی آگے انٹرسٹنگ ہونے والی ہے کیونکہ اب پلانٹس جو ہیں بڑی تیزی کے ساتھ, جیسے میں نے آپ کو کہا کہ زیادہ تر پاکستان کے پلانٹس کینسر میں بیٹھے ہیں, اس سے چھٹے اور سیپٹن 8ویں گھر میں آ گیا. شیڈاسٹک یوگ جو ہے پورا ہونے والا, اور 27 کو مارس بھی آ جائے گا اور وینس بھی آ جائے گا. جب وینس آئے گا نا تو وینس آ جائے گا اسکارپیو میں. تو خان صاحب لبرا لگن ہے اور لبرا لگن میں وینس نے بڑے تھوڑے, لگن کا مالک ہے لیکن بہت تھوڑے پوائنٹ دیے ہوئے, 3 پرابلم ہو رہی ہے. جیسے ہی یہ ادھر آئے گا اسکارپیو میں, یہاں 7 پوائنٹ دیے ہوئے اور بہت بڑے پوائنٹ ہیں یہ. یہاں دیکھیں گے صورتحال آپ کو کافی چینج ہوتی ہوئی نظر آئے گی. کچھ جس تیزی کے ساتھ مقدمے بنے تھے اس تیزی کے ساتھ ریلیف بھی آپ کو ملتا ہوا دکھے گا, نظر آئے گا. اور کہانی کافی حد تک بہت سے لوگوں کے لیے مشکل ترین ہوتی چلی آ رہی ہے کیونکہ اب نواز شریف صاحب کو لایا تو وزیر اعظم بنانے کے لیے تھا, لیکن انہیں تھوڑا سا یہ ضرور دیکھنا چاہیے کیونکہ مارے گا تو کوئی اندر سے ہی مارے گا. جیسے میں نے کہا تھا نا, جو زیادہ تر چانسز ہیں کہ اندر سے ہی لوگ آ کے کام خراب کریں گے. جیسے پی ٹی آئی کے ساتھ ہوا, اندر کے لوگوں نے ہی سارا کام خراب کیا جو تھے کہنے کو. لیکن وہ بڑی, آپ دیکھ لیں راہو اور کیتو 30 اکتوبر کو, راہو جو ہے وہ پائسس میں ہے اور کیتو جو ہے وہ آیا ہے اپنا ورگو میں. اور ان کا راہو کیتو جو ہے ورگو پائسس میں بیٹھے ہوئے. تو آپ نے دیکھا کہ ان کے چیئرمین بھی چینج ہوئے, اور لیکن پی ٹی آئی میں ایک بڑی لیول کی جو گن تھا وہ صاف بھی ہوا. اور چیزیں جو ہے مرکری کی دشا ہے. مرکری میں کافی ان کا اپنے سنویں گھر میں بیٹھا ہوا ہے. پی ٹی آئی کے لیے تھوڑا وقت مشکل ہے, آگے چیزیں جو ہیں وہ آسان ہونے والی ہیں.
تھوڑا سا صبر ہو رہا ہے، لیکن پاکستان کے لیے کچھ بہت اچھا ہونے جا رہا ہے. کچھ ایسی چیزیں بدلنے جا رہی ہیں جو اس سے پہلے کبھی سوچ رہے ہیں. جیسے میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ یہ نظام جو مرضی کر لیں آپ الٹے ہو جائیں یا سیدھے ہو جائیں، اس نظام نے نہیں رہنا. یہ بہت تیزی کے ساتھ نظام جو ہے وہ گرنے جا رہا ہے، اور بہت تیزی کے ساتھ یہ نظام اپنی زوال کی طرف بڑی جلدی اب تیزی کے ساتھ قدم اس کے بڑھنا شروع ہو گئے. وہ میں نے 2022 میں کہا تھا کہ جب 2024 اپریل آئے گا اور الیکشن 24 میں ہوں گے، 22-23 میں نہیں ہوں گے، اور وہی ہوا. یہ میں نے پچھلی ویڈیو میں کہا تھا. اب وہ چینج، کیونکہ خان صاحب کی بھی دشا جوپیٹر ٹو وینس کی دشا ہے، وہ دونوں ہی بڑے میلیفک ہیں، کیونکہ لبرل میں جوپیٹر تھوڑا سا، لیکن جوپیٹر جو ہے ایک میلیفک پلینٹ نہیں ہے، ایک پازیٹیو پلینٹ ہے. تو یہ کہیں نہ کہیں جتنا مرضی برا ہو یہ اچھے اثر ضرور دکھاتا ہے. جوپیٹر جیسے سیدھا ہوگا تو خان صاحب کو اور پی ٹی والوں کو بھی تھوڑا سا ریلیف ملنا شروع ہوگا، کیونکہ جب سے جوپیٹر 4 ستمبر کے بعد سے ریٹروگریڈ ہوا ہے ان کے لیے پرابلمز کافی حد تک بڑھتی چلی گئی ہیں، اور اب چیزیں کافی حد تک بدلنے جا بھی رہی ہیں. اب جس طرح پکڑ دھکڑ ہو رہی ہے کہ اور نون لیگ کے جو بڑے بڑے نام ہیں وہ شاید کافی مشکل میں آ جائیں. پیپل پارٹی کے لیے بھی مشکل کافی بڑھتی چلی جا رہی ہیں. آگے ایک دم ڈرامائی انداز میں جو ہیں وہ چیزیں ایک دم اچانک بدلیں گی، اور خاص طور پر یورینس جیسا پلانٹ. پھر مارس اور پلوٹو کا کنجکشنز بھی ہونے جا رہا ہے، کیونکہ مارس نے 27 دسمبر کو ادھر آ جانا ہے سیگیٹیریس میں، اگلے 45 ڈیز جو ہے یعنی کہ جنوری فروری میں اس نے آ جانا ہے کیپریکون میں، اور کیپریکون میں ہی پلوٹو بیٹھا ہے، وہیں پہ مارس پاکستان کا 10واں گھر ہے. تو چیزیں تو آگے بڑی زبردست قسم کی، اور اسی ٹائم پہ الیکشن بھی ہو رہے ہیں یہاں پر. ٹھیک ہے، وہ کہہ رہے ہیں ڈیلے ہو جائیں گے، تھوڑے سے ہو جائے، لیکن الیکشن تو ہونے 2024 سے آگے نہیں کر سکتے، کیونکہ الیکشن بیشتر ممالک میں دنیا میں ہونے، اور اگر الیکشن پاکستان میں ڈیلے ہوتا ہے اس میں زیادہ فائدہ پی ٹی آئی کو ہے. اگر ہوتے ہیں، اگر 2-4 مہینے ڈیلے ہو جائے تو زیادہ پی ٹی آئی کو فائدہ ہے، لیکن ہوئیں گے نہیں نا، کیونکہ وہاں پہ پھر امریکہ میں بھی الیکشن ہو جائیں گے، اور اس کا الیکشن جو ہے وہ بڑی بھاری ہوگا، بڑا انٹرسٹنگ ہوگا. وہاں صورتحال بڑی مزیدار ہوگی. اگلی ویڈیو پہ انشاءاللہ امریکہ کے اوپر ڈیٹیل کے ساتھ بات کریں گے، ان کے چارٹ کے اوپر بھی اور ٹرمپ صاحب کے اوپر بھی بائیڈن کے ساتھ. مجھے دیں اجازت، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو پہ. اللہ حافظ.